الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، گزشتہ دو جمعوں کے خطبات میں اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اس کائنات میں انسانیت پر جس ہستی کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، مہربانیاں ہیں، ان کا مبارک نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے امت پر احسانات کیا ہیں؟ اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کر دی گئی، اور ان احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ تو گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں یہ عرض کیا گیا کہ ان احسانات کا اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کے مبارک طریقوں کو عمل میں لائیں۔ اسی طرح اللہ کا حکم بھی ہے اور امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا بھی ہے کہ امت کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھے۔ عام طور پر ذکر و اذکار کرنے والے لوگ بھی کثرت درود نہیں کرتے، جبکہ جیسے لا الہ الا اللہ کا ذکر عبادت ہے، سبحان اللہ کی تسبیح عبادت ہے، الحمدللہ تحمید عبادت ہے، اسی طرح درود شریف بھی مستقل عبادت ہے۔ اور جیسے اللہ تمام نعمتیں عطا فرما کر منعم اور محسن ہیں اور منعم اور محسن کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام والی نعمت اللہ سے لے کر امت کو دے کر ہمارے محسن ہیں، اور محسن اور منعم کا شکریہ ادا کرنا ہر نمک حلال پر ضروری ہوتا ہے۔ اس ادائے شکر کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ہم کثرت سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا کریں۔ یہ مستقل عبادت اور یہ منفرد وہ کام ہے
جس میں مخلوق کے ساتھ خود خدا بھی شریک ہے۔ باقی جو عبادات ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں اپنی اپنی جگہ پر مسلم اور محتم بالشان ہیں، لیکن یہ بندے کرتے ہیں، رب نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھنا ایسا عظیم کام ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں بھی دیا، اور یہ کار خیر رب خود بھی سر انجام دیتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، 56۔ یہاں رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب العالمین نے فرمایا یقیناً پکی بات ہے، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھتے ہیں۔ صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ عند الملائکہ۔ امام بخاری کہتے ہیں اللہ کی طرف سے درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ رب العالمین آمنہ کے لال کا ذکر مبارک فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں، آپ کے اوپر رحمتوں کی بارشیں برساتے ہیں، آپ کے درجوں کو پہلے سے بلند کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ رب کا درود ہے۔ اور لفظ کیا ہے؟ یصلون۔ یہ نہیں کہ اللہ نے درود بھیجا اور بس، نہیں، یصلون، بھیجتے رہتے ہیں۔ اس میں سٹاپ نہیں آتا، مستقل رب العالمین کی طرف سے درود کے نذرانے جاری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج رہا ہے، ان کے درجوں کو ہر سیکنڈ میں حضور کے درجے بڑھ رہے ہیں، اللہ بڑھا رہا ہے، اور فرشتوں کو ان کی صفات اور ان کے اخلاق اور ان کے بلند درجے بتلا رہا ہے۔ یہ رب کی طرف سے حضور پر درود بھیجا جا رہا ہے، اور فرشتے بھی مستقل طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے پر 70,000 فرشتے آ کر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور پھر شام کو 70,000 کی نئی جماعت آتی ہے، اور وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ہدیہ عقیدت اور نذرانہ درود پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو ایک بار آئے گا قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، صبح شام 70,000 آتے ہیں، صبح نئی جماعت، شام کو نئی جماعت۔ 1,40,000 فرشتے روزانہ آ کر حضور کی بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کرتے ہیں، اور ایک ہی بار آتے ہیں، دوبارہ ان کا نمبر نہیں لگے گا۔ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دو باتیں فرمانے کے بعد رب العالمین نے ہمیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو، میرے حبیب اتنے بلند،
کہ میں خود بھی ان پر درود بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی ان پر درود بھیج رہے ہیں، تم بھی ان پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا، صحابہ کرام نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو سلام کیسے کرنا ہے، یہ تو آپ نے سکھایا اور ہمیں پتہ ہے۔ صحابہ کرام آتے تھے محفل میں تو عرض کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام تو ہمیں پتہ ہے، لیکن رب العالمین نے سلام سے پہلے درود کا حکم دیا۔ درود کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود شریف خود سکھایا۔ ہماری مین کتابوں میں، حدیث کی مین کتابوں میں یہ ہے، فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ الفاظ ہیں درود شریف کے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے ہیں کہ تم مجھ پر یوں درود پڑھا کرو۔ تو اس لیے علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل ترین درود وہ درود ابراہیمی ہے، اور اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ تشہد کے بعد سلام سے پہلے جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ یہی درود ہے۔ نماز والا درود شریف اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود سکھایا، اس لیے اسے سب سے افضل ترین قرار دیا گیا۔ اور اس کا فلسفہ کیا ہے کہ رب العالمین سے بندہ درخواست کرتا ہے، گویا بندہ زبان حال سے یہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ کہاں میں گناہ گار اور کہاں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے الفاظ میں کیا طاقت اور میرے الفاظ کی کیا حیثیت کہ میں اپنے الفاظ میں حضور کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کروں۔ بس گزارش کرتا ہوں آپ سے، کیا مطلب ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الہ العالمین اے اللہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان میری طرف سے ان پر رحمتوں کا نزول فرما دیجیے، اور صرف ان پر نہیں، ان کی آل و اولاد اور ان کے ماننے والوں اور متبعین پر بھی رحمتوں کا نزول فرما دیجیے۔ اور کیسے؟ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، ان کے خاندان پر رحمتوں کا نزول کیا نا، وہ کیسے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رب کا درود کیسے آیا؟ فرمایا سلام علی ابراہیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ جب اللہ کے خلیل نے رب کی منشا پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا تو رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل آپ پر سلامتی ہو، آپ کو شاباش ہو، اور پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ پھر اس قربانی پر آپ کو دیگر انعامات کے ساتھ یہ انعام بھی دیا جاتا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی زبانوں پر آپ کا ذکر خیر جاری ہو جائے گا، مسلمانوں کی زبانوں پر آپ کا تذکرہ آئے گا، ان کے ایمان میں بہار آئے گی۔
یہ رب کی طرف سے ان پر درود و سلام ہے۔ تو گزارش کی بندے نے، یا اللہ ان پر آپ نے جیسے رحمتوں کا نزول فرمایا تو ہمارے پیغمبر بھی ان کی دعاؤں کا ثمر بن کے آئے، ان پر بھی درود و سلام نازل فرما۔ لیکن اپنی طرف سے، اپنی بارگاہ سے مجھ گناہگار کی طرف سے بھی درود و سلام اپنی طرف سے آپ پیش فرما دو، میرے پاس وہ لفظ نہیں جو ان کے شایان شان ہے۔ یہ دعا کر دیں رحمت کی، نزول رحمت کی، اور پھر اگلی گزارش کی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکتوں کا نزول بھی فرما دے، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد پر برکتیں نازل فرمائی، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل و اولاد اور متبعین پر بھی برکتیں نازل فرما۔ اور وہ رب نے برکتیں دے رکھی اپنے حبیب کو۔ یاد رکھیں ہماری گزارش رب کے دربار میں کہ اللہ ہماری طرف سے ان پر رحمتیں نازل فرما، ہماری طرف سے ان پر برکتیں نازل فرما، اس کی حضور کو ضرورت نہیں۔ ان پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہاں ہم درود پڑھیں گے، وہ ہمارے درود کے محتاج نہیں، البتہ ہمارا کام بن جائے گا، ہمارے درجے بلند ہوں گے، ہمارے گناہ مٹیں گے۔ حضور تو بلند سے بلند تر ہو رہے ہیں، اگر مجھے درود کی توفیق مل گئی تو یہ درود ایسا کار خیر ہے کہ پڑھنے والا بھی بلند کر دیا جاتا ہے، تو فائدہ ہمارا ہوگا، ورنہ ان کا درجہ تو بلند سے بلند تر ہو ہی رہا ہے، ہمارے درود کی ان کو ضرورت نہیں ہے، البتہ ان پر درود پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارا کام یہاں تک کہ میری دعا بھی لٹک جاتی ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو زمین و آسمان میں معلق ہو جاتی ہے جب تک مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک مجھ پر درود نہیں پڑتا آسمان کے دروازے اس کی دعا کے لیے نہیں کھلتے۔ اور ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ میں یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، دعا کے الفاظ حدیث میں نہیں ہے، یاد رکھنا، اتنا ہے کہ ایک بندہ دعا کر رہا تھا، کیا مانگ رہا تھا وہ روایت میں نہیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ دعا مانگ رہا تھا، مثال کے طور پر مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے کھلا رزق دے دے، میری اولاد کو نیک کر دے، وغیرہ جو ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اس طرح کی دعائیں بندہ مانگ رہا تھا لیکن بغیر درود کے۔ آپ نے فرمایا اس بندے نے بڑی جلدی کر دی اور پھر اس کو بلایا، اور جو اور لوگ تھے صحابہ اکرام ان کو بھی اس کو بھی بتلایا، فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ بھی دعا کرنا چاہے تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، رب کی تعریف کرے، فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللَّهِ، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر وَالصَّلَاةُ عَلَيَّ، پھر مجھ پر درود پڑھے، اور پھر فرمایا پھر جو دل میں آتا ہے جو رب سے مانگنا ہے پھر مانگو، تو پھر کیا ہوگا؟ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ بن مسعود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی، صحابہ کرام میں فقیہ کا درجہ رکھنے والے، فرماتے ہیں میرے ساتھ جناب ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، میں نے ان تینوں عظیم ہستیوں کی موجودگی میں دعا کی تو میں نے یوں کیا، پہلے اچھی طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، مثلا
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ مثال ہے، الفاظ حدیث میں نہیں ہیں. الفاظ یہ ہیں کہ میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ اللہ کی حمد یہ ہے. اور بھی بہت سارے کلمات قرآن و حدیث میں ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. پھر فرماتے ہیں میں نے حمد و ثنا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر خوب درود پڑھا، نذرانہ عقیدت پیش کیا. درود پڑھنے کے بعد مثال کے طور پر درود کے ان کے کیا الفاظ ہوں گے؟ غالب گمان یہی ہے کہ وہی درود ہوگا جو حضور نے ان کو سکھایا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیونکہ یہ افضل درود ہے اور صحابہ کو حضور نے سکھایا تھا، تو غالب گمان یہی ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، اور پھر میں نے دعا مانگنا شروع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل تعطا. مسعود کے بیٹے تو نے جو طریقہ اختیار کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر میری ذات پہ درود پڑھا اور پھر دعا مانگنا شروع کی. اب سل تعطا، اب مانگنا تیرا کام ہے، دینا رب کا کام ہے. تو مانگتا جا، اللہ تیرا دامن بھرتا جائے گا. درود کے بعد دعا ہے. ان روایات کی روشنی میں محدثین نے دعا کا طریقہ لکھا ہے، اور کیا ہے کہ جب بھی دعا کرنی ہو تو آداب میں ہے رفع الیدین، ہاتھوں کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں موقع ایسا ہو کہ آپ ہاتھ نہ اٹھا سکیں تو پھر ضروری بھی نہیں. تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، اگر وقت بالکل شارٹ ہے تو اتنا بھی کہہ دیں تو حمد ہو جائے گی، الحمدللہ رب العالمین. ورنہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ لیں، یا اور بہت سارے الفاظ ہیں یہ پڑھ لیں. پھر درود شریف پڑھیں، اور بہتر ہے کہ نماز والا درود شریف پڑھیں. اور اگر وقت مختصر ہے تو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. تو تب بھی اس کے بعد دعا کریں جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے. آداب دعا میں یہ ہے، معارف الحدیث میں مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے بھی یہ لکھا، آداب دعا میں یہ ہے کہ آپ جب دعائیں مانگیں تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں. کیوں؟ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یا اللہ سب سے زیادہ تیرا محتاج میں ہوں. پہلے مانگیں اپنے لیے، گناہوں کی معافی مانگیں، دنیا اور آخرت میں آسانی کی دعا کریں، کامیابی کی دعا کریں، دین پر استقامت کی دعا کریں وغیرہ، جو بھی آپ کے دل میں. سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں اور اس کے بعد دوسروں کے لیے مانگیں. جب بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے کیوں مانگیں، تو یاد رکھیں دوسروں کے لیے دعائیں مانگنے سے بھی اس مانگنے والے کا فائدہ یقینی ہے، دوسرے کا فائدہ بھی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، کہ سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا غائب کی دعا غائب کے لیے، کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. دوسرا بندہ دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، آپ پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں تو بڑی اخلاص سے مانگی جاتی ہے، اور وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی قبول ہوتی ہے. ایک فائدہ تو اس کو بھی یہ ہوگا. آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں یہ ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے دعا مانگتا ہے نا تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ چیز اگر اس کے لیے مناسب ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ اسے بھی عطا فرما. مثلا یہ کہتا ہے یا اللہ میرا فلاں ساتھی، میرا فلاں بھائی، وہ یا اللہ نمازوں میں سستی کرتا ہے، اس کو نمازوں میں پابندی کی توفیق عطا فرما. تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما.
اب اس کی دعا اس کے حق میں قبول ہوگی یا نہیں اللہ جانتا ہے، لیکن فرشتے کی دعا جب تیرے حق میں ہوگی تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو اس طرح دوسروں کے لیے بھی مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، مظلوموں کے لیے مانگیں، جتنی بھی آپ کے ہاں وسعت ہے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، جتنی آپ کی کیفیت ہے، وہ دعائیں کریں، اور اس کے بعد آخر میں پھر درود پڑھیں۔ اور اس میں طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا، افضل اور بہتر نماز والا درود شریف، لیکن اگر وقت مختصر ہے تو کوئی بھی درود شریف کے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ موقع کی مناسبت سے دیکھا جاتا ہے۔ اجتماعی دعاؤں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی جو دعائیں ہیں ان میں لمبی دعا نہیں ملتی، تو کبھی کبھار اگر کوئی مقتدا ہے تو اس کو کبھی کبھار تفصیل سے دعا مانگ لینی چاہیے، تفصیل سے اور جہرن بلند آواز سے، تاکہ اس کے مقتدیوں کو یا معتقدین کو پتہ چلے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ باقی عام طور پہ دعا میں اصل اخفا ہے، آہستگی ہے، اور آہستہ دعا، اجتماعی بھی دعا اکثر آہستہ کرنی چاہیے تاکہ ہر بندہ اللہ سے اپنی ضرورت کے مطابق مانگے۔ اگر ہر روز امام اونچی آواز سے دعا کر کے چند مخصوص دعائیں مانگ لے گا تو باقی لوگ اس سے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کی ضرورت مختلف ہے، تو لہٰذا مسنون طریقہ یہی ہے کہ اکثر اور عام طور پر دعا آہستہ کی جائے تاکہ ہر بندہ اپنی دعا مانگ سکے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ درود شریف ایسی عبادت ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب جب یہ عبادت آپ کی اور میری دعا کے اول اور آخر میں لگ جائے گی اور یہ یقیناً قبول ہوگی، تو اللہ کی شان کریمی اور شان رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اول اور آخر قبول کر کے درمیان کو رد کر دے۔ جب اول اور آخر قبول ہوگا نا تو پھر حضور پر درود کی برکت سے میرے اور تیرے درمیان کے ٹوٹے پھوٹے لفظ بھی قبول ہو جائیں گے۔ یہ اس کا فائدہ ہے، اس لیے درود پڑھا کریں، اور یوں سمجھیں کہ ہماری دعا جو آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے نا، اللہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود، یہ اس پرواز کرنے والی دعا کے دو پر ہیں، ان میں سے کوئی ایک پر بھی نہیں ہوگا تو اس کی پرواز متاثر ہو جائے گی۔ اس کو یہ دو پر لگاؤ پھر پرواز کرے گی۔ تو اس لیے اول میں درود، آخر میں درود، درمیان میں دعا، قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی شرائط ہیں، رزق حلال ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رزق حلال صدق مقال، جو آدمی حلال کھاتا ہے اور سچ بولتا ہے، جس زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ کام مشکل ہے نا، انسان جھوٹ وہاں بولتا ہے جہاں پر اس کے مفاد کو زد پڑتی نظر آتی ہے سچ پر، تو قربانی لگتی ہے نا۔ پھر رب کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، اس لیے جب اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے تو پھر مجھے بھی حیا آتی ہے کہ اسے رد کر دوں۔ تو بہرحال یہ تو بات لمبی ہے۔ اسی طرح رزق حلال، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ بڑے دور سے جاتا ہے بیت اللہ کا طواف کرنے، اور جناب اس کے بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود کپڑے، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتا ہے یا رب یا رب، یا اللہ یہ دے، یا اللہ یہ معاف کر، یا اللہ یہ آسان کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں جب سب کچھ حرام لے کے آیا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، قانون یہی ہے۔ ہاں اللہ کا لطف و کرم ہو تو پھر تو کافر کی بھی مان لیتا ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے۔ بہرحال میں درود کی فضیلت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آج کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کو بہت نظر انداز کیا جاتا ہے۔
اور ایک بات اور بھی یاد کر لیں، دو لفظ انتہائی مبارک ہیں اور انتہائی مظلوم ہیں، یہ جملے یاد رکھو، دو لفظ انتہائی مبارک ہیں اور انتہائی مظلوم ہیں، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دو لفظ انتہائی مبارک ہیں، انتہائی مظلوم ہیں۔ کیوں؟ بندہ کام کے شروع بسم اللہ پڑھے گا، لیکن کس طرح پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کرے گا۔ عام طور پر لوگ بسم اللہ کو یوں کر کے پڑھتے ہیں، ہم نے تو سب کو میں لڑکوں اور لڑکیوں کو بارہا روکا اسے، یہ کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا بعض لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پورا درود بھی نہیں پڑھتے، سیدھی بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے۔ دونوں لفظ اتنے مبارک ہیں اور اتنے مظلوم ہیں، جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک سیکنڈ کا فرق لگتا ہے اور اتنی عظیم عبادتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ بھی ٹھیک پڑھنی ہے، درود بھی ٹھیک پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا تو فرق پڑتا ہے، ایک دو سیکنڈ کا زیادہ سے زیادہ، لیکن کتنی بڑی عظیم عبادت مل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام شروع کریں گے، سارا کام مبارک ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی فوار آئے گی۔ اور اگر لفظی غلط بول دیے اور ایسے بول دیے کہ کوئی مفہوم ہی نہ بنا تو نہ برکت آئے گی نہ رحمت آئے گی۔ تو اس لیے دونوں لفظوں کو ادا بھی کرنا ہے اور ادا بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، درود لکھنا بھی عبادت ہے۔ لوگ لکھتے ہیں نا جب تحریر تو وہاں پر درود نہیں لکھتے، کیا لکھتے ہیں؟ اوپر صاد لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں درود تھا، جبکہ پورا درود شریف لکھنا اتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص نے تحریر میں درود شریف لکھا تو جب اس نے لکھا اس وقت سے لے کر جب تک وہ لکھا رہے گا اس وقت تک اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کی طرف سے حضور کی ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کتنی عظیم عبادت ہے اور ہم صرف صاد کا اشارہ دے کر اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پورا لکھا کریں۔ تو بہرحال درود شریف اہم ترین عبادت ہے۔ ابھی سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عبادت کی کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ جناب نبی مکرم سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، ایک بار کیا مانا؟ ایک بار کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک بار ہو گیا، تو رب کیا دے گا؟ فرمایا صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، ایک کے بدلے میں 10، اور یہیں پہ بس نہیں، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا اور 10 درجے بھی بلند کر دے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے، 10 جمع 10 جمع 10، ایک بار درود پڑھنے پر 30 انعام ملتے ہیں۔ اور اگر اللہ لے جائے مدینہ تو پھر ایک بار درود پڑھنے پر کتنی رحمتیں آئیں گی؟ 50,000۔ اور اللہ لے جائے مسجد الحرام اور کعبہ کے سامنے تو وہاں تو ایک کے بدلے میں لاکھ ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہنے ہیں اللہ کے لطف و کرم کے، ہم فائدہ اٹھانے والے بنے۔ ایک روایت یہ، ایک اور روایت سنو، ایک عظیم صحابی، میں نے گزشتہ جمعے بھی ایک جھلکی دی ان کے ذکر میں، جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں سب سے بڑے قاری، اقرأکم ابی
حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تم میں سب سے بڑا قاری ابی ہے، اور اسی چیز کا احترام کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب حضرت عمر نے اپنے دور میں صحابہ کرام کو تراویح کا اہتمام کرنے کا حکم دیا تو تراویح پڑھانے والے مسجد نبوی میں سب سے پہلے تراویح پڑھانے والے بھی ابی بن کعب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس قدر عظیم ہے۔ صحابہ کرام میں چند لوگ تھے، یوں تو سارے صحابہ آئیڈیل طریقے سے قرآن پڑھتے تھے، ظاہر ہے جن کو قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کائنات میں ان کا کوئی ثانی نہیں، لیکن کچھ چند وہ نمایاں تھے جن پر صحابہ بھی رشک کرتے تھے۔ ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ بھی ہیں، ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں، سارے عظیم لوگ۔ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ وہ عظیم قاری تھے جن کے متعلق حضور علیہ السلام فرماتے تھے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے میری امت میں سالم جیسے بہترین انداز میں قرآن پڑھنے والے پیدا کر دیا۔ ایسا خوبصورت انداز تھا، جن کا قرآن سن کر حضور جھومتے ہوں گے وہ کیسا بہترین پڑھتے ہوں گے۔ اور ابو موسیٰ اشعری وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا لقد اوتیت من مزامیر آل داود، کہ ابو موسیٰ داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے تجھے کوئی سر عطا کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن اور ان کا لہجہ اور ان کی طرز ضرب المثل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ جب مد کرتے تھے نا تو ایک ایک مد میں 70 لہجے نکلتے تھے۔ وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی وجد میں آ کر ان کے ساتھ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ یہ قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ داؤد علیہ السلام زبور میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے، پہاڑ بھی وجد میں آ کر ان کے ساتھ پڑھنے لگتے، اور پرندے فضاؤں میں رک کر وجد میں آ کر ان کے ساتھ داؤد ان کے ساتھ زبور کا ترانہ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ ایسی بہترین آواز تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت داؤد کی سروں میں سے ایک سر اللہ نے تیرے گلے میں فٹ کر دی ہے، کیسا بہترین پڑھتے ہوں۔ اور ایک مرتبہ ایسا حضور علیہ السلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کسی پروگرام سے واپس آ رہے تھے، رات گئے، کہیں سے دیر ہو گئی، حضور علیہ السلام اور حضرت عائشہ واپس آ رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ رات کی تاریکی میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور ایسا بہترین انداز کہ حضور حضرت عائشہ کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری کے دروازے پر کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں صحابہ کی شان کے کیا کہنے ہیں جن کا قرآن سننے کے لیے آمنہ کے لال کھڑے ہو جاتے تھے۔ کتنا بد قسمت ہے وہ لوگ، وہ شخص جو ان خوش قسمت لوگوں پر تنقید کرتا ہے، جن کے دروازے پر وہ شخصیت کھڑی ہو جاتی ہے جن کے مبارک دل پر قرآن اترے، وہ کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کھڑے رہے، ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی کھڑی ہیں، جب تک ابو موسیٰ قرآن پڑھتے رہے حضور وہیں کھڑے ہو کر سماعت فرمائے، اور جب انہوں نے تلاوت مکمل کی حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ فجر کی نماز میں ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ رات تو قرآن پڑھ رہا تھا اور میں کھڑے ہو کے سن رہا تھا، مجھے مزہ آ رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کاش کہ مجھے پتہ چل جاتا تو میں اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں پڑھتا۔ تو جن کا قرآن سننے کے لیے حضور کھڑے ہوتے تھے، اور انہی میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، کیا کہنے ہیں، آپ نے بلایا عبداللہ ادھر آؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ تو قرآن پڑھ اور میں سنوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کی انزل علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اور میں پڑھ کے سنا؟ فرمایا نہیں، آج میرا دل چاہتا ہے کہ تو پڑھ کے سنا اور میں سنوں۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے جا رہے ہیں،
اور یہ بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، باتوں سے بات نکلتی ہے تو پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ چلو جب یہ پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ عبداللہ ابن مسعود کی زبان پر اللہ کا فرمان آیا اور ادھر میرے آقا کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ کیا فرمان ہے؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب وہ وقت کیسا ہوگا جب لوگ میری عدالت میں آئیں گے اور اپنی عبادتوں پر بھی گواہ لائیں گے اور لوگوں کی برائیوں پر بھی گواہ آئیں گے۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب آپ کی امت پر آپ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ یہ بات سن کر حضور کی آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا بس کر دو، اب مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب میری امت پر گواہی دینے کا وقت آئے گا اور رب مجھے بلائے گا کہ آپ گواہی دو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ لوگ بڑے قاری تھے صحابہ کرام، ان میں ابی ابن کعب بھی ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ پر کتنا ٹائم درود پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جو آپ کا دل چاہے، وقت مقرر نہیں کیا، آپ نے فرمایا جو آپ کا دل چاہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جو فرض عبادات ہیں، فرض واجبات سنتیں، یہ جو ضروری عبادات ہیں ان سے فراغت کے بعد جو وقت بچے گا نا اس میں چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھتے گزاروں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، بہتر ہے، جو آپ کا دل چاہے، لیکن اگر آپ زیادہ پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ فرائض واجبات سے فراغت کے بعد میں آدھا ٹائم آپ پر درود پڑھوں گا۔ چوتھائی سے آدھے پر آ گئے، مثلا 10 گھنٹے بچتے ہیں تو 5 گھنٹے آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا جو آپ کا دل چاہے، لیکن اگر آپ زیادہ پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں ضروری عبادات سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی جو فرض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، نماز ہے، یہ اس طرح کی جو عبادات ہیں، یہ ان سے فارغ ہونے کے بعد 2/3 وقت آپ پر درود پڑھوں گا۔ مثلا اگر 9 گھنٹے بچتے ہیں تو 6 گھنٹے آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا جو آپ کا دل چاہے، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا جی فرائض واجبات اور ضروری مقرر عبادات سے فارغ ہونے کے بعد جتنا وقت بچے گا بس درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تکفا ہمک ویغفر ذنبک، جب آپ میری ذات پر کثرت سے درود پڑھیں گے، جتنا وقت بچے گا درود ہی پڑھتے جائیں گے، تو پھر رب العالمین کی بارگاہ سے آپ کو انعام بھی ملے گا، اللہ دنیا اور آخرت کے غم بھی دور کر دے گا اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر یہ انعام بھی ملے گا کہ غم دور ہو جائیں گے اور گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کی درود پاک عظیم عبادت ہے، اس میں غفلت نہ کی جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان ہونے کے بخیل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے۔ اور اگر میں بالکل اپنے معاشرے میں ترجمہ کروں نا اسے کیا کہتے ہیں، وہ تو زبان سنجیدہ تھی نا، وہاں سے تو کوئی لفظ ایسا نکل نہیں سکتا جو سنجیدگی کے خلاف ہو۔ اپنے عرف میں ترجمہ کریں تو جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ بے وفا ہے، وہ بے وفا ہے۔ اور یاد رکھیں یہی وہ چیز ہے
وہ حدیث منبر تو نیا نیا رمضان گزرا ہے، آپ نے سنی ہو. آپ نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھ کے فرمایا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے بتلایا. ایک بار جبرائیل امین نے کہا جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے وہ برباد ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے اس پر فرمایا آمین. فرشتوں کے سردار نے اس کے خلاف دعا کی اور نبیوں کے سردار نے اس پر آمین فرما دی. قبولیت میں کوئی شبہ رہتا ہی نہیں. دوسری سیڑھی پر قدم جبرائیل نے کہا جو شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور جنت حاصل نہ کرے وہ برباد ہو جائے. آپ نے فرمایا آمین. تو دعا کی قبولیت میں شبہ نہیں رہا. اور تیسری بات جبرائیل امین نے عرض کی آقا وہ شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑھے. آپ نے فرمایا آمین. تو اب ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی قبولیت میں کوئی شبہ رہتا ہے. جب سید الملائکہ ایک لفظ کہہ رہے ہیں، ایک بندے کے خلاف دعا کر رہے ہیں اور سید الانبیاء اس پر آمین فرما رہے ہیں کہ جو شخص جس کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ قصداً درود نہ پڑھے تو سید الملائکہ کہتے ہیں یا اللہ وہ برباد ہو جائے، اور سید الانبیاء کہتے ہیں کہ یا اللہ اس دعا کو قبول کر لے. تو ہم دیکھ لیں کہ اس کا کتنا خطرناک انجام ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کو نظر انداز کرنے کا. اور پڑھیں گے کیا ملے گا؟ سنو ایک اور حدیث، اور یہ وہ حدیث ہے جب سنائی جاتی ہے تو اکثر جہاں ہاضمہ کمزور ہوتا ہے وہاں ہضم بھی نہیں ہوتی. سن لو آخری ٹائم میں آپ نے فرمایا قولوا مثل ما یقول المؤذن، ایسے کہو جیسے مؤذن کہتے ہیں، یعنی اذان کا جواب دو. مؤذن اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ بھی اس کے پیچھے آہستہ آہستہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ ایک تفصیل ہے جو آپ کے علم ہے. جب اذان ختم ہو، جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہو لا الہ الا اللہ اور یہیں پہ سٹاپ کر دو. اس کے بعد آپ نے فرمایا والصلاۃ علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر میرے لیے وسیلہ اور فضیلت کی دعا کرو. وہ جو ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، وہ دعا ہے. جو شخص یہ کام کرے گا فرمایا حلت لہ شفاعتی، وہ قیامت کے دن میری سفارش کا مستحق بن جائے گا. جو اذان کا جواب دے گا، اذان کے بعد درود پڑھے گا اور میرے لیے وہ دعا کرے گا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی، وہ شخص میری سفارش کا مستحق بن جائے گا. گویا آپ نے یہ بتلا دیا کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کی موت ایمان پر ہوگی. کیوں؟ سفارش مومن کی ہوگی، کافر کی تو نہیں ہوگی. تو کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ اذان کا جواب دے، حضور پر درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ اذان کے بعد والی دعا پڑھ لے. جو اس کا اہتمام کرے گا اس کو حشر میں حضور علیہ السلام کی سفارش ملے گی. گویا گارنٹی دے دی کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. تو اس لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں اگر کسی ایسی جگہ پہ ہیں آپ نے حضور کا ذکر مبارک سنا اور آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں درود پڑھنا بے ادبی ہے، وہاں نہ پڑھیں. غسل خانے میں کھڑے ہیں، نہا رہے ہیں یا واش روم میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں بھی پڑھنا شروع کر دیں. معاذ اللہ، باہر نکل کے پڑھ لیں. لیکن درود کو نظر انداز کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور محرومی کا باعث ہے. اس لیے درود شریف کو نظر انداز نہ کیا جائے اور کوشش کریں کہ الفاظ وہی ہوں جو روایات سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، جن کا معنی اور مفہوم صحیح بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.